تمام مومنین مومنات جو راہ کربلا میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور بالخصوص مرحومہ جن کا آج انتقال ہوا تھا، آج پہلی برسی فاطمہ بنت مانجی ربجی عارف بھائی کی ساس محترمہ، ان تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور تمام سید الشہداء کی راہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے مومنین و مومنات کو ہدیہ کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ لیجئے گا محمد علیہ۔ برائے تاجیل ظہور امام امر والزمان صلوات اللہم صل علی محمد۔ تمام مجالس عزاداری پرسداری کسی بھی طریقے سے جس میں شریک ہوئے، پروردگار تمام ذکر کرنے والوں سے، نوحہ پڑھنے والوں سے، عزاداری میں شریک ہونے والوں سے، عزاداری برپا کرنے والوں سے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان تمام عبادات کی قبولیت کی نیت سے اور ان میں اگر کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہوں ان کی مغفرت کے واسطے صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام، لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام، جازم أعناق النواصب اللئام، ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل. دعائے امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظها وقائدا وناصرها ودليلا عيناها حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بارگاہ ابا عبداللہ الحسین سلام اس امید اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے گزشتگان کو قبر امام حسین کی زیارت کی اجازت عنایت فرما. مالک ہمیں بار بار قبر امام حسین بے حاضری کا شرف نصیب فرما. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات ہر باب المدانش ان مجالس اعظام جہاں تک ممکن ہو سکا بارہویں امام کی خصوصیات بیان کی گئیں. آپ حضرات کے خلوص دل کو پروردگار شہزادی کونین کے صدقے میں قبول فرمائے. اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. ہماری سانسوں میں سانسیں رہیں نہ رہیں پروردگار آزاداری سید الشہداء قائم و دائم رہے. مالک امام علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. پالنے والے تجھ سے دعا کرتے ہیں اے مالک اپنی آخری حجت کے ساتھ جب ذکر سید الشہداء برپا ہو رہا ہو تو ہمیں اذن شمول عنایت فرما. یہی وجہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار کن لولیک الحجت ابن الحسن، اپنے ولی اپنے حجت کے لیے تو ہو جا. کون ہے وہ؟ کون؟ حجت ابن الحسن کے لیے صلواتک علیہ وعلی آبائہ، ان پہ بھی صلوات اور ان کے آباء و اجداد پہ بھی صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. کمال یہ ہے ہم جو دعا مانگتے ہیں دعائے امام زمانہ، یہ خاص طور سے اعمال شب قدر میں اس دعا کا ذکر ہے، تاکید ہے کہ بہت زیادہ اس دعا کو کیا جائے. شب عاشور بھی پروردگار ان پر صلوات کا نزول فرما کہ جو حجت ابن الحسن ہے. کب؟ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، اس وقت اور تمام کی تمام ساعتوں میں ان پہ صلوات کا نزول فرما. فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ. کون؟ پروردگار تو بن جا ولیاً ان کا ولی، حافظاً ان کا حافظ حفاظت کرنے والا تو بن جا، قائداً و ناصراً و دلیلا. ایک جملہ کہوں، اگر میں دعا کروں گا تو خدا حفاظت کرے گا. خدا تو حفاظت کر رہا ہے، مجھے دعا کا کیوں کہا گیا؟ میں دعا کروں گا تو میرے عقیدے کی حفاظت ہوگی. یہ دعا سکھلا رہی ہے ان کے لیے دعا کرو تو تمہارے عقیدے سلامت رہیں گے. پروردگار تو
اللہم صلی علی محمد وآلہ ولین سرپرست بن جا، وحافظاً حفاظت کرنے والا بن جا، ناصراً ان کا مددگار بن جا، ودلیلاً ان کے لیے دلیل بن جا۔ کیا مطلب دلیل کسے کہتے ہیں؟ راہنمائی کرنا۔ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا، کب تک؟ حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا، یہاں تک کہ تو انہیں اس سرزمین پہ ایسے رکھے کہ تمام کے تمام لوگ ان کی اطاعت میں آ جائیں۔ ارضک طوعا، تمام اطاعت میں، ساری زمین ان کی اطاعت میں آ جائے۔ حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، پالنے والے انہیں اس زمین پر طویل عرصے تک حکومت عنایت فرما دے۔ ان کی طولانی حیات، طولانی حکومت، اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں، احادیث اپنی جگہ ہیں، مگر امام علیہ السلام نے بیان کیا، خصائص بیان ہو رہی تھی 12ویں امام کے حوالے سے، امام جعفر صادق علیہ السلام وآل محمد وعجل فرجہم، اذا قام قائمنا، جب ہمارا بیٹا آئے گا تو ہمارے چاہنے والے جو ہوں گے، یولد الرجل منہم الف ذکر، اتنی طویل عمر پائیں گے ہمارے چاہنے والے ان کے صدقے میں کہ ہر مومن کو اللہ 1000 بیٹے عطا کر دے گا۔ 1000 بیٹے عطا کرے گا۔ بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قتل عام اتنا ہوگا کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے گا جیسا فرعون کے دور میں تھا، تو اللہ 1000 اولاد دے گا، بیٹے دے گا۔ روایت میں ذکر ہوا یعمر، اتنی عمر دی جائے گی کہ 1000 اولاد ہوں گی۔ یہاں چند اولاد سنبھالی نہیں جاتی ہیں عقیدے کے اعتبار سے، امام کہتے ہیں نہیں، عقیدہ ایسا ہوگا آمنین حافظین، سب عقیدے کے مضبوط ہوں گے، سب امام زمانہ کے وفادار ہوں گے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ مولا جب 1000 بیٹے ہوں گے، خرچہ کہاں سے آئے گا، لباس کہاں سے آئے گا، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں نا۔ امام علیہ السلام نے کہا اللہ یہ قوت عطا کرے گا کہ لباس عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ بھی جائے گا، چھوٹا بھی ہو جائے گا، حتی یتلون، کپڑوں کے رنگ بھی تبدیل ہو جائیں گے، ڈیزائن کی۔ اندازہ لگا رہے ہیں کیا کیا بیان کیا امام علیہ السلام نے، اور اس نہج پہ پہنچ جائیں گے امام کے چاہنے والے۔ خصوصیات دیکھیں اس دور میں، اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ اتنے مالدار ہوں گے کہ زکوٰۃ لے کر پھر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ زکوٰۃ دینا ہے، خمس دینا ہے، کوئی ضرورت مند ہو تو بتاؤ، وہ کہے گا ارے میں بھی اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ کس بلندی پہ پہنچا دیں گے امام علیہ السلام اس زمانے کو۔ اپنے چاہنے والوں کے لیے خاص یہ انتظام ہوگا، چاہنے والوں کی بات کر رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اذا قام قائمنا، جب ہمارا بیٹا آئے گا تو پروردگار ہمارے چاہنے والے مومنین شیعہ ان کی سماعت میں اتنا اضافہ کر دے گا، اگر کوئی مومن مشرق میں ہو دوسرا مومن مغرب میں ہو تو یہاں سے آہستہ سے بولے گا، مغرب والا سن لے گا، اسے پکارے گا، سن لے گا۔ میں موبائل کی بات نہیں کر رہا، مومن کے لیے خاص ہے یہ، وہ والا معاملہ الگ ہے کہ علم غیب دیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی بلندی پہ چلی جائے گی، حتیٰ یرا من فی المشرق من فی المغرب، مشرق والا مغرب کو دیکھے گا، مولا کائنات کی حدیث ہے، وہ بات نہیں کر رہا، میں اپنے چاہنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ان تمام ٹیکنالوجیز سے اور بلند ہوگا،
معاملہ حتیٰ، یہ دیکھیں یہ اہم چیز ہے، یہ کسی امام کے دور میں بھی اس حد تک نہیں ہوا معاملہ۔ دور دراز علاقوں میں جو ہوتا، امام سے ملاقات کرنے آتا، عرصہ گزرتا، پھر سوال جواب لے کے اپنے علاقے تک جاتا۔ بہت کم کبھی معجزہ ہو گیا کہ امام اعجاز امامت سے آ گئے، مگر 12ویں امام کے دور میں امام کی ولایت رکھنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، امام کو پکارے گا، امام نہ صرف سنیں گے، اس کی پکار کا جواب دیں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ خصائص ہیں اس زمانے کے، امن و امان چاہتے ہیں آپ حضرات، اس روایت کو بہت اچھے سے سمجھیں گے کہ ایک خاتون، امام کی حدیث ہے، تمام زیورات سے لیس ہو کر، تمام قیمتی ترین زیورات سے لیس ہو کر مشرق سے مغرب تک جائے گی۔ زیورات سے لیس ہوگے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے حجاب جائے گی، یہ نہیں کہہ رہا میں، سنیے جو مقصد ہے روایت میں وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مکمل باحجاب، لیکن سب کو پتہ ہوگا قیمتی زیورات ہیں، مشرق سے مغرب چلی جائے گی، کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا۔ پروردگار ہمارے شہر کے امن و امان میں اضافہ فرما، مالک ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ قرار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات پڑھنے دعا کی قبولیت کی نیت سے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت ساری خصوصیات اس زمانے کی میں جس حد تک ذکر کر سکا پروردگار قبول فرمائے۔ میں نے بات شروع کی تھی پہلی مجلس میں 12ویں امام کے نور سے، کہ 12ویں امام علیہ السلام کا نور تمام کے تمام انبیاء میں جدا گانہ کیفیت رکھتا ہے۔ تمام اماموں میں جب حضرت ابراہیم نے، کائنات کے نبی نے معراج پہ نور دیکھا تو تمام انوار سے جدا تھا یہ نور۔ قائمن یصلی، حالت قیام میں تھا، عبادت کے عالم میں تھا، نور امام صاحب الزمان، اور وسط میں تھا، درمیان میں تھا۔ میں بیان کر چکا تمام چیزیں، دہراؤں گا نہیں۔ امام کی نور کی کیفیات بیان کر چکا۔ امام کی ولادت کے بعد ایک بیت للحمد، ایک گھر ہے جسے بیت الحمد کہا جاتا ہے، جہاں چراغ جلنا شروع ہوا تا دم ظہور یہ چراغ جلتا رہے گا۔ امام علیہ السلام کے وجود مقدس کی برکت سے چند خصوصیات ایسی ہیں خاص طور سے جو خاص طور سے وقت کے امام کے ساتھ ہیں یا چند انبیاء کو ملی۔ میں بیان کر چکا کچھ حد تک۔ عصائے موسیٰ کا استعمال فقط حضرت موسیٰ نے کیا یا 12ویں امام کریں گے؟ ہر امام کے پاس موجود ہوتی تھی۔ 5ویں امام کی حدیث پیش کر چکا ہوں، روایت نہیں کہ موجود ہے ہمارے پاس عصا، مگر معجزہ ہمارا 12واں دکھائے گا۔ اسی طرح ہری بھری ہے وہ عصا۔ آپ سنیے گا، ایک کمال ہے جو 12ویں امام کی صفت میں ہے۔ امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہمارا بیٹا آئے گا، کب فرما رہے ہیں؟ صفین میں۔ صفین میں کہا گیا مولا وہ علم نکال کے لائیں جو جمل میں نکالا تھا۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ۔ چھٹے امام سے بھی حدیث ہے، مولا کائنات کی حدیث پیش کر رہا ہوں، چھٹے امام کی حدیث پیش کروں گا۔ مولا وہ علم تو لے کے آئیے جو جمل میں نکالا تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا وہ علم اب کوئی نہیں نکال سکے گا، جب میرا بیٹا آئے گا تو وہ علم لے کے آئے گا۔ کیا ربط ہے جمل میں؟ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، سنیے۔ یہ کون سا علم ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کائنات کے نبی کو عرش سے اللہ نے ایک علم ہدیے کے طور پہ دیا۔ کب؟ جنگ بدر میں۔ امام کہتے ہیں واللہ اس علم میں تمہارے یہ کپڑے کے بنے ہوئے پھریرے نہیں ہیں، فیہا اوراق الجنہ، جنت کے قیمتی ترین درخت سے پتے نکالے گئے، ان کا وہ علم بنایا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل بدر میں رسول کریم کے لیے وہ علم لے کے آئے، اس کے بعد علی علیہ السلام کو ورثے میں دے دیا۔ بدر کے بعد کسی جنگ میں نہیں نکلا۔ علی علیہ السلام نے بدر کس کے مقابلے میں ہوئی؟
کفار کے مقابلے میں نا، بدر کفار کے مقابلے میں ہوئی. کفار میں کون تھے؟ یاد ہے نا بھائی سب کو، حضرت ابو سفیان. اندازہ لگا رہے ہیں کمال. یہ میں نے جان بوجھ کے کیوں کہا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ کورس کی کتابیں ہیں، تاریخ لکھ رہے ہیں، لکھنے پہ مجبور ہیں، کفر کے سبب مقابلے میں آ رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے ابھی بھی حضرت لکھا جا رہا ہے. یہ وہی ہے کہ ایک شخص کسی کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا تھا، ارے یہ مرنے والا کون؟ کہا فلاں رضی اللہ. مارنے والا کون؟ فلاں رضی اللہ. کہا تجھ پہ بھی لعنت ہو جا، تو بھی رضی اللہ. صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگانا ہے کون آ رہا ہے بدر میں مقابلے میں؟ ابو سفیان لشکر لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ابو جہل، یہ سارے کے سارے مقابل میں. میں بلکہ اشارہ کر دوں تاکہ یہ روایت سمجھ آئے. بدر میں کائنات کے نبی کی طرف سے 3 لوگ گئے. ابتدائی طور پہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے باقاعدہ، ہاذان خصمان، یہ 2 لوگ آپس میں ٹکرائے. یہاں سے 3 لوگ گئے، یہاں سے 3 لوگ آئے. کون کون 3 لوگ گئے تھے؟ بہت جلدی جلدی سن لیجئے گا. مولا کائنات جناب حمزہ اور حضرت عبیدہ، یہاں سے 3 لوگ گئے. یہ تینوں رسول کے رشتہ دار ہیں. جب کبھی اسلام پہ مشکل پیش آئی رسول نے اپنوں کو آگے کیا ہے. اور یہ جناب سیدہ نے خطبے میں دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، جب کبھی اوقدوا نارا للحرب، تم لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو نبی نے قذف ابن عمہ فی الفلوات، تمام کی تمام مشکلات میں مشکل کشا کو آگے کیا. یا علی، تمہیں تو طہارت کا طریقہ نہیں آتا تھا، میرے بابا نے سکھلایا، شہزادی کونین نے بتایا. جب کبھی مشکل پیش آئی علی کو آگے کیا. مولا کائنات نے حاکم شام کو خط لکھا نہج البلاغہ میں، ارے تم لوگ کہاں تھے جب ہم شیب ابی طالب میں مشکلات برداشت کر رہے تھے؟ تو تم کفار کے لشکر میں تھے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ سنیے گا. بدر میں علم آیا. بدر میں 3 لوگ کائنات کے نبی کی جانب سے، امیر کائنات جناب حمزہ، حضرت عبیدہ. حضرت حمزہ کا معلوم ہے کائنات کے نبی کے چچا ہیں. حضرت عبیدہ کون ہے؟ یہ بھی چچا زاد ہے، حضرت عبد المطلب کی نسل سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. سنیے، حارث، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارث، حارث کے بیٹے عبیدہ، کائنات کے نبی کے چچا زاد ہیں. یہاں سے یہ لوگ آئے. مخالف سے کون آیا؟ ولید ابن عتبہ، ولید ابن عتبہ، اور عتبہ اس کا باپ، اور شیبہ یہ کون ہے؟ عتبہ کا بھائی ہے. کاش سمجھا سکوں، بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. 3 لوگ آئے ہیں، تھوڑا سا رشتہ داری بھی سن لیجئے. یہ 3 لوگ ہیں کون؟ یہ ولید کون ہے؟ یہ ولید ہے ہندا کا بیٹا. ولید کون ہے؟ ہندا کا بیٹا. عتبہ کون ہے؟ ہندا کا باپ. شیبہ کون ہے؟ ہندا کا چچا. اب اور سمجھاؤں، سنیے گا. ولید کون ہے؟ معاویہ کا ماموں. سمجھا دیا کہ نہیں بھائی؟ معاویہ کی ماں ہندا، صحیح ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ معاویہ کی ماں ہندا، ہندا کا بیٹا معاویہ کا کسی کے ماموں کا ماموں. کہاں سمجھا سکوں میں، واللہ کہاں سمجھا سکوں. کہتے ہیں نا خال المومنین، کہتے ہیں نا مومنوں کے ماموں، مومنوں کے ماموں کا، یہ ان کے مومن، ان کے ماموں کا ماموں کون؟ ولید ماموں. میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں نہج البلاغہ کے ایک جملے، اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو اگلے جملے سمجھ نہیں آ سکیں گے. بہت توجہ کیجئے گا. ولید کون؟ ہندا کا بیٹا، ہندا کا بیٹا معاویہ کا ماموں. عتبہ کون؟ اس کا باپ، معاویہ کا نانا، کیونکہ ہندا کا باپ ہے. شیبہ کون؟ چچا. اس کے بعد یہ تینوں مقابلے میں آئے. ولید امیر کائنات کے مقابلے میں آیا، واصل جہنم ہوا. حضرت حمزہ کے مقابلے میں جو آیا واصل جہنم ہوا. شیبہ مقابلے میں آیا، واصل جہنم ہوا. مگر تینوں کے قتل میں علی شریک ہوئے. پھر مقابلے میں آیا حنظلہ ابن ابی سفیان. حنظلہ ابن ابی سفیان، دوبارہ کہہ رہا ہوں، تیسری دفعہ نام دہرا رہا ہوں، حنظلہ ابن ابی سفیان، یعنی معاویہ کو کون؟ بھائی. تو معاویہ کا ماموں مارا گیا،
نانا مارا گیا کہاں؟ جنگ بدر میں، کفار کی بات کرو، کوئی کسی قسم کی کنٹروورسی نہیں ہے، بہت توجہ کیجئے گا۔ ماموں مارا گیا اور نانا مارا گیا اور بھائی مارا گیا، کس کے ہاتھوں؟ علی کے ہاتھوں۔ نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام نے کہا، جب حاکم شام نے دھمکی دی جنگ کی تو کہا انا ابو الحسن، میں وہی علی ہوں، قاتل جدکا و خالکا و اخیکا شدقا فی البدر، تیرے نانا کو بھی بدر میں مارا، بھائی کو بھی مارا، ماموں کو بھی۔ یا علی، اگر ان کافروں کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ دع الناس جانبا وخرج الی، لوگوں کو ایک طرف کرو، علی کے مقابلے میں آؤ۔ اندازہ لگا رہے؟ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں۔ یا علی، دع الناس جانبا وخرج الی، آؤ علی کے مقابلے میں آؤ۔ ابھی کون سا دائرہ اسلام میں ہو؟ ان کافروں کا بدلہ لینا چاہ رہے ہو، مسلمانوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ 2 مرتبہ امیر کائنات نے جملے کہے مختلف مقامات پہ نہج البلاغہ میں وہی علی ہوں اور وہی تلوار ہے اور وہی دل ہے علی کے پاس۔ یہی وقت تھا جو عمرو عاص نے کہا تھا بات تو انصاف کی کر رہے ہیں علی۔ حاکم شام نے کہا مجھے پتا ہے تیری مکاری، علی کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ پھر جب عمرو عاص کسی بھی طرح بھاگ کر آیا تو حاکم شام نے کہا اگر علی سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے تو یہی مکاری والا جو تو نے اختیار۔ اندازہ لگا رہے صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہاں تک پہنچ گئے تو ایک جملہ اور سن لیجئے گا، یہ رشتہ داری سمجھ لی آپ نے، رشتہ داری سمجھ لی؟ اب سنیے گا، ولید جو معاویہ کا ماموں ہے، جزاکم اللہ، اس کا بھائی ابی حذیفہ ہے رسول کے لشکر میں۔ کمال یہ ہے ان کا رشتہ دار ہے، رسول کا وفادار ہے۔ ابی حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ ابن ربیعہ، اندازہ لگا رہے ہیں، ایک بھائی کفار کے لشکر میں، ایک بھائی رسول اسلام کے لشکر میں۔ ابی حذیفہ وفادار ہیں، ذکر نہیں ہوگا کیونکہ رسول کے وفادار ہیں، علی کے وفادار ہیں۔ اللہ نے بیٹا دیا، محمد نام رکھا، محمد ابن ابی حذیفہ کون ہو گیا؟ حاکم شام کے ماموں کا بیٹا ہے، مگر علی کا وفادار ہے۔ دربارے معاویہ ابن ابی سفیان کھڑے ہو کر علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، قید کر دیا گیا، تو میرے ماموں کا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہے، لیکن علی کا وفادار کیوں ہے؟ قتل کر دیا۔ قتل بعد میں کروایا، کافی عرصے تک قید کیے رکھا، قتل بعد میں کروایا اپنے ماموں کے بیٹے کو، کیونکہ علی کا وفادار تھا، محمد ابن ابی حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ، قتل کروایا بعد میں، اس سے پہلے کافی عرصے قید میں رکھا۔ قید میں رکھنے کے بعد درباریوں کے سامنے بلایا کہ آج شاید اس کو احساس ہو گیا کہ علی غلط تھے، یا احساس نہ بھی ہوا ہو، میں نے اتنی سختیاں کی ہیں کہ علی کے خلاف بول دے گا۔ بھرے مجمع میں بلایا گیا اور کہا الم یئن الوقت ان تلعن علی، ابھی تک وقت نہیں آیا کہ علی سے برات کا اظہار کرو؟ کہتا ہے کہ میں نے وہ لشکر بھی دیکھا ہے جو رسول کے مقابلے میں آیا، اس میں تم تھے، تمہارے آبا و اجداد تھے، اور رسول کے لشکر میں رسول تھے، علی تھے، باوفا اصحاب تھے، جو رسول کے لشکر میں عبادت گزار تھے، ویسے ہی عبادت گزار آج علی کے لشکر میں دیکھ رہا ہوں، ویسے ہی چہرے کفار کے تمہارے لشکر میں۔ یا علی، علم سے بات چلی تھی، رسول کے پاس جو علم تھا، رسول کے وصی کے پاس بھی جنت سے آیا ہوا وہی علم ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے، اب بات میں زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ جنگ جمل میں، کسی جنگ میں علی علیہ السلام نے یہ علم نہیں نکالا جو بدر میں نکلا تھا۔ بدر میں کون تھے مقابلے میں؟ کفار، فتنہ بہت بڑا تھا۔ کاش بات کو سمجھا سکوں۔ علی علیہ السلام کے سامنے جمل میں کون تھے؟
اب ادھر پلٹ کے آئیے، بہت سارے معاملات ہیں، جمل کی جنگ بیان ہو نہیں پاتی ہے جبکہ بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ مولا کائنات نے ابتدا نہیں کی ہے جنگ جمل میں، امیر کائنات نے ہرگز ابتدا نہیں کی ہے، باقاعدہ وہاں سے اعلان ہوا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے قبی ہو جائیں۔ کہاں سے؟ اونٹنی سے کسی نے پتھر پھینکے اور آواز آئی شاہت الوجوہ، ان کے چہرے قبی ہو جائیں۔ یہ لفظ شاہت الوجوہ کائنات کے نبی کے جملے تھے۔ جب کفار کی طرف نبی نے پتھر پھینکے، اللہ نے کہا، کائنات کے نبی نے کہا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے قبی ہو جائیں۔ آیت نازل ہو گئی ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محمد آپ نے ان کی طرف پتھر نہیں اچھالے ہیں، اللہ نے پھینکے ہیں۔ ما رمیتا اذ رمیت، جب آپ پتھر پھینک رہے تھے آپ تھوڑی پھینک رہے تھے، خدا نے پھینکے ہیں۔ خدا نے محمد کے کام کو اپنا کام شمار کیا۔ ایک حدیث سن لیجئے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ حدیث میں ملا پتھر نبی کو اٹھا کر دینے والے علی تھے۔ اللہ نے علی اور نبی کے کام کو اپنا کام شمار کیا۔ اب یہ ان جملوں کو چرا کر سیاست کرنے والے اسی علی کے لشکر کی طرف پتھر پھینکتے ہوئے آواز آ رہی ہے ان کے چہرے قبی ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں بھئی اجتہاد کیا خطا ہو گئی، اچھا رک جائیے، یہیں پہ ایک شخص کھڑا ہوا اجتہاد کیا ہوگا، خطا ہو گئی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ اس نے کہا ہاں جب نبی نے پتھر پھینکے تھے آیت نازل ہوئی تھی، آپ نے نہیں پھینکے، خدا نے پھینکے ہیں۔ ما رمیتی اذ رمیت الشیطان، مگر کہا یہاں پر جب آپ پتھر اچھال رہی تھیں تو آپ نے نہیں اچھالے، ہاتھ شیطان کا تھا۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ اجتہاد ہے، خطا ہو سکتی۔ جمل آسان، اس کے بعد کیا ہوا؟ باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ مولا کائنات کی طرف سے نہیں کہا تیر پھینکے جائے، ان کی جانب تیر پھینکے جائیں، نیزے پھینکے جائیں۔ مولا کائنات باقاعدہ اصحاب کا طواف کر رہے ہیں اور اصحاب کو کہا خبردار کوئی بھی ہماری جانب سے تیر نیزہ نہیں پھینکے گا۔ ایک صحابی رسول شہید ہو گیا، امیر کائنات نے صبر کی تلقین کی۔ ایک شخص اپنے بچے کا جنازہ لے کے آیا، دوسرا شخص کہا مولا نیزہ لگ چکا ہے۔ امام نے کہا صبر کرو، جمل کی بات کر رہا ہوں میں۔ عبداللہ ابن، دو بھائی ہیں کائنات کے نبی کے صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن بدیل ابن ورقہ الخزاعی، نام یاد رکھیے گا، عبد الرحمن ابن بدیل ابن ورقہ الخزاعی، عبداللہ ابن بدیل ابن ورقہ الخزاعی نبی کے اصحاب میں ہیں۔ نام اس لیے ذکر نہیں ہوتا کہ علی کے وفادار ہیں، یہ صحابی کا نام لینے والے ایسے اصحاب کا ذکر نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن بدیل نبی کا صحابی، عبد الرحمن ابن بدیل نبی کے صحابی کا جنازہ لے کے آ رہا ہے۔ اے امیر کائنات، رسول کے صحابی کو قتل کر دیا گیا، وہاں سے نیزہ آیا اور یہ شہید ہو گیا۔ امام نے اس وقت کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جمل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ علم جو بدر میں آیا تھا، علم نشر کر دیا گیا، علم کھولا گیا ہے۔ کون سا علم؟ جس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ جو جنت سے آیا تھا، جس کا پھریرا عام پھریروں کی طرح نہیں ہے، وہ علم، اس پہ بات لے کے چلا ہوں، سنیے گا۔ جمل میں مولا کائنات نے علم نشر کر دیا، ایک شخص کو بلایا، یہاں تک پہنچ گئے تو روایت سن لیجئے گا۔ اگر یہ تاریخ جو بیان کر رہا ہوں یہ چیزیں بیان نہ ہو تو پھر تاریخ ہمیں بھلا دے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مولا کائنات نے اور تاریخ نہیں، احادیث ہیں، یہ احادیث کی صورت میں ہمیں جو تاریخ پہنچی ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے پہنچی ہے، وہ تاریخ کسی اور کی ہوگی جو دوسرے دشمنان سے پہنچی ہے۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہے جو میں نام نہیں لے رہا، خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اصحاب کا طواف کیا اور کہا کون ہے جو انہیں قرآن کی جانب بلائے گا؟ علی جنت کی ضمانت دیتا ہے، علی جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ وہی ضمانت دے سکتا ہے جس کے لیے نبی نے کہا ہو انت قسیم الجنت والنار، اے علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے آپ ہیں۔ مولا کائنات نے اصحاب کا طواف کیا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اے ابو الحسن میں جاؤں گا،
امام نے کہا سنو، جنت کی بشارت دے رہا ہوں، صرف قرآن لے کے جانا ہوگا اور قرآن تک بلانا ہوگا، مگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ امام نے کہا کون ہے جو انہیں جا کے قرآن کی طرف بلائے گا؟ دوبارہ کھڑا ہو گیا، مسلم نام ہے اور حقیقت میں مسلم ہے۔ دوبارہ کھڑا ہو گیا، مولا جاؤں گا میں۔ کہا قتل کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ایک ہاتھ قلم ہوگا، قرآن دوسرے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ کہا مولا جاؤں گا۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ امام نے تیسری مرتبہ جب یہ جملہ کہا، تیسری مرتبہ ایک کھڑا ہوا، کہنے لگا مولا آپ کے عشق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا قبول ہے۔ یا علی، امیر کائنات نے بلایا، کفن پہنایا، کفن پہنایا، ہاتھ میں قرآن دیا، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی نیزہ نہیں ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں یہ لوگ نعرہ لگا کے آئے ہیں ہم اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، مقابل والے نعرہ لگا کے آئے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ جب طلحہ و زبیر مولا کائنات کی بیعت کرنے کے بعد کہا ہم عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام نے کہا لا یریدان العمرہ بل یریدان الغدرہ، یہ عمرہ نہیں، یہ غدرہ، دھوکہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جا کے وہاں مکہ میں لشکر تیار کریں گے اور بصرہ لشکر لے کے آئیں گے۔ وہی ہوا، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں لکھا تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے آئے، نبی کی بیویوں کو لے آئے، بیوی کو لے آئے، بیویوں کو نہیں، لفظ غلط بول دیا میں نے، نبی کی بیوی کو لے آئے۔ ایک بیوی ام سلمہ ہے، جنہوں نے نبی سے پہلے جن شخصیت سے شادی ہوئی تھی اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، ان کا انتقال ہوا تو نبی سے شادی ہوئی، اس بیٹے کو کہا بیٹا حجت خدا کا ساتھ دینا۔ ایک زوجہ رسول اپنے بیٹے کو علی کے ساتھ بھیج رہی ہیں، اور ایک علی کے مقابلے میں، اندازہ لگا رہے ہیں فرق، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ جنگ جمل کی بات ہو رہی ہے، مسلم نامی شخص کو بھیجا گیا، ہاتھ میں قرآن دیا گیا، جانے کے بعد کہا دیکھو فتنہ برپا مت کرو، علی ناطق قرآن ہے، میرے ہاتھ میں یہ قرآن صامت ہے، آؤ قرآن سے فیصلہ کریں۔ اس نے قرآن بلند کیا، یہاں سے تیر چلے، نیزے چلے، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں قرآن لیا، یہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ امام نے بس یہی کہا تھا، مگر کمال یہ ہے، وفاداری کا کمال یہ ہے، اس نے قرآن دانتوں میں دبا لیا، ان لعینوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اسے۔ امام نے جنت کی بشارت دے دی۔ یہ جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، اگر لوگ اس وقت اس واقعے سے عبرت لینے والے ہوتے تو کبھی صفین میں علی کا در نہ چھوڑتے کہ نیزے پہ قرآن بلند ہو گئے ہیں۔ یہ قرآن کو نہیں مانتے، جو قرآن لے کے آیا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امیر کائنات سے سوال ہو رہا ہے مولا جو جمل میں علم کھولا تھا صفین میں بھی کھولیں، امام نے کہا نہیں کھولا جائے گا۔ کیوں مولا؟ کب کھلے گا؟ کہا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس ایک جملے کو سنانے کے لیے میں نے تمام کی تمام گفتگو یہ تمہیدن کی ہے، سمجھیں کہ وہ علم جو 12ویں امام کے پاس ہوگا یہ وہ علم ہوگا جو صرف 2 جنگوں میں استعمال ہوا۔ جنگ بدر میں 6 امام کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جنگ بدر میں وہ علم استعمال ہوا ہے کہ جس کی صفات ہیں، جس کا بھریرا جنت کے اوراق، جنت کے پتوں سے بنا ہوا ہے، انتہائی قیمتی علم۔ امام کہتے ہیں کیوں قیمتی علم؟ سنیے، امام کہتے ہیں کوئی جمل میں علی علیہ السلام نے بلند کیا تھا نا، 12ویں امام آئیں گے جب بلند کریں گے، امام کہتے ہیں کوئی برے ارادے سے اس پرچم کی جانب بڑھے گا، ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا۔ مقابل میں کون آئیں گے؟ وہی آئیں گے، وہی آئیں گے جو جمل میں علی کے مقابلے میں آئے اور دشمنان علی کی طرف ذرہ برابر بھی جھکاؤ رکھتے ہوں گے۔ اندازہ لگا رہے ہیں وہ کفار جنگ بدر میں، جنگ جمل اور 12ویں امام جب آئیں گے یہ علم نشر کریں گے۔
علم جب نشر ہوگا، اب سنیے، کوئی بھی کافر، یہ علم ہے، فقط علم کی خصوصیت کیا ہے؟ 12ویں امام کے سامنے ہوگا علم، خصوصیت یہ ہے کوئی منافق کون؟ جس کے دل میں علی علیہ السلام کے دشمن کی ذرہ برابر محبت ہو، نرم گوشہ ہو، اس علم کی جانب بڑھے گا، ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا۔ کوئی مومن ہوگا یمیل الی، علم کی طرف دوڑ کر آئے گا، علم کی پناہ میں آ جائے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ 12ویں امام کے پاس وہ علم ہوگا، اور صرف علم ہوگا نہیں، امام کہتے ہیں جنگ بدر میں جو ملائکہ رسول کی نصرت کے لیے آئے تھے، پروردگار انہی ملائکہ کو خاتم الاوصیاء کی نصرت کے لیے بھیج دے گا۔ نہیں، جملہ یہ ہے امام کا، بلکہ امام کا جملہ یہ ہے کہ وہ ملائکہ آج تک منتظر ہیں کہ کب منتقم خون حسین تشریف لے کے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کون کون منتظر نہیں ہے اس منتظر کا؟ 313 ملائکہ اس وقت تھے، امام یہاں کہتے ہیں 13,000 و 13,000، 3,000 نہیں، 13,000 13 ملائکہ، وہ 313 تھے، یہاں 1000 کی اور تعداد بڑھ جائے، 13,000 ہو جائیں گے، 13,313، کمال ہے۔ اور کون سے ملائکہ ہوں گے؟ اور وہ ملائکہ ہوں گے کہ جو امام حسین کے در پہ چوکیداری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ کمال ہے، 4,000 ملک، 4,000 فرشتے، جن کا کام یہ ہے لا یأتیہ زائر الا استقبلوہ، کوئی بھی زائر حسین آتا ہے اس کا استقبال کرنے آتے ہیں۔ کب سے ہیں یہ قبر ابا عبداللہ الحسین پر؟ عاشور کے دن یہ ملائکہ امام حسین کی خدمت میں آئے تھے، امام حسین کی خدمت میں آئے، امام حسین علیہ السلام نے نصرت کے بجائے، 5ویں امام کی حدیث ہے، خدا سے ملاقات کو جب اختیار کیا تو ملائکہ دوبارہ عرش پہ گئے، کہا پروردگار حسین ابن علی ہماری نصرت قبول نہیں کر رہے، کہا دوبارہ جاؤ۔ ملائکہ جب دوبارہ آئے ہیں تو دیکھا حسین شہید ہو رہے، ضجوا بالبکا، ملائکہ کا گریہ بلند ہوا، پروردگار رسول کا بیٹا شہید ہو رہا ہے۔ تو خدا نے اس وقت 12ویں امام کے نور کا جلوہ دکھایا کہ ان کے منتظر رہنا، میں ان کے ذریعے حسین کے قاتلوں سے انتقام لوں گا۔ کہا پروردگار بس قیامت تک کے لیے یہ شرف بخش دے کہ حسین کے در پہ موجود رہیں، زوار حسین کی خدمت میں حاضر رہیں۔ امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی زائر کربلا آتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ ملائکہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے کہ ارے وہ حسین جس کا جنازہ نہیں ہو سکا، یہ ملائکہ حسین کے زائروں کے کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں۔ ارے سلام اس حسین پر جو خود تو بے گورو کفن چلا گیا۔ اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی اللہ، ارباب ابا عبداللہ الحسین۔ کربلا میں وہ وقت آ چکا ہے کہ حسین کا جوان لال شہید ہو گیا، عباس جیسا بھائی شانے کٹا چکا، قاسم پامال ہو چکا۔
یہاں تک کہ جناب علی اصغر کے سینے میں تیر پیوست ہو گیا، چہرے پر خون علی اصغر ہے۔ اب ایک مرتبہ زہرا کے لال نے ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو حسین کی نصرت کو آئے؟ ارباب عزا ایک مرتبہ خیمے سے پھر رونے کی آواز آئی، دیکھا کیا ہوا، چوتھے امام بستر سے اٹھے گئے، اے پھوپھی ارے میری تلوار لائیے۔ ارباب عزا یہ کون سا وقت ہے جب میرے آقا حسین آخری رخصت کو آئے، چوتھے امام اٹھے، دیکھا باپ کے چہرے پر خون علی اصغر۔ جانتے ہیں پہلا سوال کیا کیا؟ اے بابا این عمی العباس، اے بابا چچا عباس کا۔ دوسرا سوال، اے بابا علی اکبر کہا؟ ارباب عزا چوتھے امام کو امام حسین نے کہا، اے بیٹا مختصر یہ ہے کہ مردوں میں یا میں باقی ہوں یا تم السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين۔ ارباب عزا چوتھے امام نے کہا، اے پھوپھی تلوار لے کر آئے۔ اے سجاد کیا کرو گے؟ اے میرے بابا اگر تلوار نہ چلا سکا پتھر سے آپ کا دفاع۔ ارباب عزا امام حسین کا جملہ سنیے، میرے بیٹا سجاد، ارے حسین شہید ہونے والا ہے، تمہارا جہاد بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین ماں فضہ کے پاس آئے، اے اماں وہ لباس لا دے جو میری ماں نے حسین کے لیے اپنے ہاتھوں سے سیا۔ ارباب عزا ایک جملہ مقاتل میں ملا، کہا اے اماں زینب کے سامنے نہ لا۔ میں کہوں مولا حسین ارے یہ تو لباس ہے، آپ کہہ رہے ہیں زینب کو نہ دکھانا، مگر کچھ دیر نہ گزرے گی تلے زینب یا شمر سینے پر۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین بیویوں سے رخصت ہو رکھے گئے، ایک صدا بلند کی، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ والرباب علیکن منی آخر السلام۔ حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ خیموں میں کوہرام بپا ہو گیا، بیویوں نے گریا شروع کیا۔ جناب زینب نزدیک آئی، بھیا اپنا گلا نزدیک۔
امام حسین نے اپنا گلو اطہر قریب کیا، زینب نے بوسہ دیا، اب اس کے بعد مقتل میں ملا، سینہ اطہر کا بوسہ دیا، رخ کیا مدینے کا، ہے اماں امانت ادا کر۔ اے زینب کون سی امانت؟ اے بھیا حسین، ماں جب رخصت ہو رہی تھی ماں نے کہا تھا اے زینب جب حسین آخری رخصت کو آئے میری جانب سے گلے کا بوسہ دے، کیونکہ زینب ارے اس گلے پر خنجر اجرکم علی الزہرا، سینے کا بوسہ کیوں دیا نہیں معلوم، لیکن زینب کو اس وقت معلوم ہوا جب فضہ دوڑی آئی، بی بی غضب ہو گیا۔ اے فضہ اب کیا غضب باقی ہے؟ کہا گھوڑوں کو نالے پہنائی جا، ارے لاشوں کو پام۔ اجرکم علی اللہ، آخری منظر پیش کر رہا ہوں مقتل کا، تلہ زینبیہ، جناب زینب دیکھ رہی گئے، دیکھا نشیب میں حسین تسبیح کر رہے گئے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، ارے شمر سینہ حسین پر سوار، رخ کیا مدینے کا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی علیکہ ملیک السماء، ھذا حسین بالعراق۔ اے رسول خدا آپ پر عرش والے صلوات بھیجے، آئیں کربلا میں دیکھے حسین پیاسا ذبح۔ دو جملے سنیے گا مقتل کے، شبر لیل سینہ اطہر سے ہٹا، تازیانہ لیا، زہرا کی بیٹی کی جانب بڑھا، مقتل میں لکھا ارے زینب کو اتنا تازیانہ، زینب غشکا۔ اجرکم علی اللہ، کچھ دیر نہ گزری شور بلند ہوا، چوتھے امام نے کہا پھوپھی خیمے کا پردہ اٹھائے، اس دفعہ دیکھا نیزے پر سر حسین، السلام علیکہ۔ یہ محمد کا نواسا ہے، علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ارے ظالموں کیوں اس بے جرم خطا گھیرا ہے، ہائے مظلوم حسین
میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں، ہائے قاسم نہیں، اکبر نہیں، عباس نہیں، یا علی آؤ میرا لال بڑا تنہا، حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم۔ ایک دن میں بھر لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم، ہائے چھلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے، کتنے دن سے تو میرے لال نہیں سویا ہے، آ میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے، ہائے مظلوم میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم، میرا مظلوم، ارے آئیے بہر خدا حشر بپا ہے آئیے بہر خدا حشر بپا ہے بابا، ارے شمر خنجر لیے بالی پہ کھڑا ہے، ارے شمر خنجر لیے بالی پہ کھڑا ہے بابا، ارے آپ کے پیار سے نوازے کا گلا کٹ، آپ کے پیارے نواسے کا گلا کٹتا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین۔ تعمیل کو میں ایک کلام کے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ ایک 4 سالہ بچی کا اب واقعہ سنو، کرب و بلا سے شام کے زندہ تلک چلو،
شبیر کی یتیمہ کے حالات میں ڈھلو اور غم یوں کرو کہ چہرے پہ تم خاک کو ملو. ارے بڑھنے لگا تھا شمر جو بڑھنے لگا تھا شمر جو سرور کے سامنے بنت حسین روتی تھی خنجر. اور بابا پہ چلتا دیکھ کے خنجر سہم گئی. تب سے ہی شمر سے وہ بہت خوف میں رہی. امداد کے لیے وہ سوئے نہر چل پڑی. جب نہ ملے چچا تو نجف کی طرف بڑھی. ارے بولی اے دادا میرے گوہر کھینچتا تھا وہ. ارے بابا پہ چڑھ کے باہر ارے بابا پہ چڑھ کے بالوں سے ہے کھیلتا. ارے دادا جلایا کرتا میرا وا مصیبتا. اور پانی بھی سامنے تھا بہاوا مصیبتا. ارے چھینی گئی سروں سے رداوا مصیبتا. اور مجھ کو تھا تعزیہ. ارے جب سے چچا گئے ہیں نظر کم میری ہوئی. دادی کو مت بتانا کمر. اور گزری جو غم کی شام تو بچے گنے گئے. ایک نہ ملی تو خیمے میں نالے شروع ہوئے. فضا کے ساتھ بنت علی کے قدم بڑھے. ہائے سکینہ کہہ کے وہ مقتل کی جا چلے. ارے منظر جو دیکھا گر گئی زینب بھی کانپ گئے. تیروں پہ تھا حسین سکینہ. پھر آئیے صدا کے چلو شام جانا ہے. سب ایک جگہ سکینہ کو ایک جا بٹھانا ہے. اونٹوں کو تیز راہ میں ہم کو چلانا ہے. ناقے سے جان بوجھ کے اس کو گرانا ہے. ارے بچی کے گرنے سے جو شہیدی کا سر رکے. عابد کو اتنا مارو کہ اور بنت علی نے ناقے سے خود کو گرا دیا. جس طرح منہ کے بل تھا زمین پر جری. ارے اپنے غموں کو بھول کے زینب نے دی صدا. بتلاؤ کوئی تو میری بچی ہے کس جگہ. ارے دیکھا جو ایک کونے میں ایک بی بی. دیکھا جو ایک کونے میں ایک بی بی آئی ہے. اس نے سکینہ گود میں ارے زینب نے آگے بڑھ کے کہا شکریہ تیرا.
اس بن میں بھی خیال رکھا شکریہ تیرا، گودی میں لے کے پیار کیا شکریہ تیرا، کوئی نہیں یہاں پہ میرا شکریہ تیرا۔ ارے پھر بولی وہ ضعیفہ تیرا آسرا ہوں میں، زینب تو میرے لگ جا گلے فاطمہ۔ ارے اماں سے مل کے بنت علی روتی جاتی تھی، روداد سب غموں کی وہ رو کر سناتی تھی، اماں سکینہ کو نہ کہیں نیند آتی، اور کھانے میں شمر کے یہ تماچے، کھانے میں شمر کے یہ تماچے ہی کھاتی تھی۔ ارے اتنے میں ڈر کے بولی وہ دکھیا اٹھو چلو، آ جائے نا وہ شمر سکینہ۔ خاندان اہل بیت کو شام کی راہوں میں تسلی بھی دی جاتی تھی، تو کس طرح دی جاتی ہے؟ آخری ایک بند پیش کرو۔ ارے ناقے کے پاس آ کے یہ زینب نے کی فغاں، بٹھلا رہے ہو کیوں میری بچی کو دعا، خود کو سنبھال پانا بھی مشکل لگے جہاں، یہ سن کے خولی بی بی سے کرنے لگا بیاں، ارے مت فکر کرو خوف نہ کھاؤ تم اس قدر، بچی کو باندھ دوں گا میں رسی۔ یا حسین 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 یا دن ڈل گیا ہے لوگو، گھر جل گیا ہے لوگو، زینب اجڑ گئی ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام۔ زینب کے سر سے دیکھو چادر بھی چھین لی ہے، بیمار ایک جا کو کیسی سزا یہ دی ہے، عابد بھی رو رہا ہے دامن بھگو رہا ہے، زینب اجڑ گئی ہے شام غریباں، ہے شام، ہے شام غریباں، ہے شام۔ آیا سوار کوئی خیموں میں ایک حجاب میں، پوچھا بطول زادی نے تو کون ہے نقاب میں، بولے علی نہ گھبرا یہ کیا ہوا ہے بتلا، زینب اجڑ گئی ہے شام غریب،
غریبا ہے شام غریبا لاشے پہ جا کے باپ کے کہتی تھی یہ سکینہ پھر کب ملے گا بابا مجھ کو تیرا یہ سینہ دشمن جہاں نے میرا چھینا ہے پیار تیرا زینب اجڑ گئی ہے شام غریبا ہے شام غریبا ہے شام غریبا رو کے کہا یہ زینب نے ہم لٹ گئے ہیں بابا میدان کربلا میں ہم مٹ گئے ہیں بابا کیا کیا ظلم ہوا ہے کیا کیا ستم ہوا ہے زینب اجڑ گئی ہے شام ہے شام یا حسین 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 یا حسین یا حسین حسین یا 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 عباس یا عباس یا عباس یا عباس ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے مظلومہ ہے مظلومہ یا حسین یا حسین یا حسین سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھایا کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر گئے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے
बीबी, अरे कहाँ पा बैठी हो, कहाँ पा बैठी हो, खैमे तो जल गए। जमीन गर्म, यतीमी की सख्तियाँ, बीबी वो सीना जिस पके, वो सीना जिस पके सोती थी अब कहाँ बीबी, जनाबे माधरे बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का अरे अभी कलेजे में अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी ना कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया।